أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق اللہ العظیم۔ زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ کوئی اگر فوت ہو جاتا تو اس میت کے مال کو جس طرح لوگ اپنی وراثت سمجھتے تھے اسی طرح ان کی بیویوں کو بھی اپنی وراثت سمجھتے تھے۔ اگر ان میں سے کسی سے نکاح کرنا چاہتے تھے تو جبراً روک دیتے تھے، اور اگر وہ ایسی ہوتی کہ خوبصورت ہوتی تو پھر ان سے خود نکاح کرتے، ورنہ اس کو قید کر کے رکھ دیتے تھے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے مال پر وہ خود قابض ہو جاتے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ وراثت میں مال ملتا ہے، عورتیں نہیں ملتی۔ ہاں، کوئی عورت نکاح بخوشی آپ سے کرنا چاہے اور وہ تمہاری کوئی محرم نہ ہو تو پھر تو جائز ہے وہ خود سے کر لے، لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتی، کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکتی ہیں، اس کا مال بھی اپنا ہے اور اس کی شادی بھی اپنے انداز سے وہ کر سکتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم میراث میں لے لو عورتوں کو بھی زبردستی، ان کو مجبور کر کے، وہ نہ چاہتے ہوئے ان کو لے لو اپنے میراث میں۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور ان کو روکے نہ رکھو، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَيْ لَا تَمْنَعُوهُنَّ، ان کو روکے نہ رکھو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، تاکہ تم ان سے لے لو کچھ وہ چیز کہ جو تم نے ان کو دی ہے، تم نے جو مال دیا ہے وہ اس میں ان سے لینے کی غرض سے تم ان کو روکے نہ رکھو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں یہ ہے کہ اگر وہ کوئی برائی کر لے اور واضح طور پر صریح برائی کر لے تب تو ان کو یعنی روک سکتے ہو۔ بعض دفعہ ورثہ جو ہوتے تھے وہ بیوہ کو اس شرط پر دوسری جگہ نکاح کی اجازت دیتے کہ خاوند سے جو کچھ اس سے میراث میں ملا ہے وہ اس سے واپس کر دے، یا اپنا مہر واپس کر دے کہ جو اس نے ان کو دیا تھا، یعنی اس عورت کو جو شوہر کی طرف سے مہر ملا تھا وہ ان سے واپس لے لے۔ تو اس سے بھی منع فرمایا اللہ جل جلالہ نے۔ یا پھر یہ خطاب خاوندوں سے ہیں، خاوندوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی بیویوں کو نہ طلاق دیتے ہیں اور نہ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں بلکہ ان کو تنگ کرتے ہیں، تو اس پر اللہ جل جلالہ اور تنگ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے خود مطالبہ کر دے اور عورت خلا کر لے ان سے، اور خلا جب عورت کرے گی تو خلا ظاہر بات ہے کہ مال پر ہوتا ہے، تو اس صورت میں ان کو ان کا مال واپس مل جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور ان کو منع نہ کرو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اس غرض سے کہ تم ان سے لے لو بعض وہ مال کہ جو تم نے ان کو دیا ہے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی اور واضح صریح بے حیائی کر لے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ معاشرت کرو، ان کے ساتھ گزران کرو، ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ اچھی نہ لگے، ناپسند ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو بہت ممکن ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ جس سے تم ناپسند سمجھتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اسی چیز میں کہ جو تمہیں ناپسند ہے اس میں اللہ نے بہت خیر رکھی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر چاہو، استبدال زوجن، ایک عورت کی جگہ پر، مکان زوجن، دوسری ایک عورت کی جگہ پر دوسری عورت کا بدلنا چاہو کہ ایک عورت کو طلاق دے دو دوسری عورت سے نکاح کر لو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پھر ایسا کرو
کہ اس میں سے عفن وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم دے چکے ہو ایک کو بہت سارا مال. قنطارن کا معنی ہے المال الکثیر، بہت سارا مال تم دے بھی چکے ہو، اب تم ان کو طلاق دینا چاہتے ہو اور دوسری سے شادی کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس مال میں سے پھر نہ لو کچھ بھی. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا لینا چاہتے ہو اس کو ناحق، بہتان کا معنی ناحق، و اثمًا مبینہ، اور صریح گناہ کے ساتھ، یعنی اس میں تم گناہگار ہوں گے اور تم یعنی غلطی پر ہوں گے، ناحق طور پر اس مال کو تم لوگے اس سے. گویا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس سے شادی ہوئی ہے اور اس سے نکاح بھی ہوا، نکاح ہوا، اس کے بعد شادی ہوئی، شادی کے بعد اس سے یعنی وہ ملے ہیں ان سے یا خلوت صحیحہ ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں ان سے حق مہر واپس کرنا ٹھیک نہیں ہے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کس طرح تم ان سے لوگے، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ بعض تمہارے وہ بعض سے ملے ہیں. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیوں کر اس کو لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ، اور جبکہ پہنچ چکا ہے تم میں کا ایک، إِلَى بَعْضٍ دوسرے تک، تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو، ایک دوسرے سے مل چکے ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ خلوت صحیحہ بھی اس کو شامل ہے، اگرچہ یہاں پر أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ یہ کنایا ہے جماع سے، کہ تم ایک دوسرے سے جماع کر چکے ہو، اب اس کے بعد تم ان سے مال کس طرح واپس کرتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ ان کے نزدیک خلوت صحیحہ کو بھی یہ آیت شامل ہے کہ اگر خلوت صحیحہ کے بعد طلاق ہو جائے، اگرچہ جماع کی نوبت نہ آئی ہو، تو بھی عورت سے مہر کا کوئی حصہ واپس لینا جائز نہیں. تو عورت کو اگر مرد طلاق دینا چاہے اور ان سے شادی ہو چکی ہے، اب ان سے کوئی مہر واپس نہیں کر سکتا. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لے چکی ہیں وہ عورتیں تم سے عہد پختہ، ان عورتوں نے تم سے ایک مضبوط عہد لے لیا ہے. یعنی ایجاب اور قبول شہود کے درمیان میں، کہ شاہدین حاضر تھے اور ایجاب اور قبول ہوا، یہ سب کچھ ہوا، اب اس کے بعد ان کو مہر بھی ہوا، اب یہ کہ ان سے یہ مال لینا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب شروع میں تو یہ کہا تھا کہ تم نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگے، ان سے نکاح کرو، لیکن یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ عورتیں ہیں کہ وہ اگر راضی بھی ہوں تب بھی نکاح میں نہیں آ سکتی. یہاں اس آیت میں تقریباً یہ 15 محرمات مذکور ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ. وَلَا تَنْكِحُوا، اور نکاح نہ کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم ان عورتوں سے کہ جن سے نکاح کیا ہے تمہارے آباؤں نے، من النساء عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر جو پہلے ہو چکا، جو پہلے ہو چکا وہ تو معاف ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ باپ کی بیٹی سے عفواً باپ کی بیوی سے وہ شادی کرنا جائز نہیں ہے. کفر میں اس کا پرہیز نہیں کرتے تھے، اسلام کے بعد وہ گناہ ہو گیا، اب آگے اس سے بچنا چاہیے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بے حیائی ہے اور غصے اور غضب کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں. حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، یہ دوسری چیز ہے. پہلی محرمات میں سے پہلی جو چیز ہے، یعنی پہلی قسم کی جو عورتیں ہیں وہ باپ کی منکوحہ ہے، یعنی جو عورت باپ کی زوجیت میں آ چکی ہو پھر وہ بیوہ یا مطلقہ ہو جائے تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. یہ محرمات ابدیہ میں سے ہیں، ابدی ہمیشہ کے لیے حرام ہے. دوسرا فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہے، اور ماں میں دادی اور نانی بھی امہات میں شامل ہے. اور اس کے بعد تیسرا وبناتکم، اور بیٹیاں تمہاری تم پر حرام ہیں، بیٹیوں میں پوتیاں اور نواسیاں بھی داخل ہے. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں. بہنوں سے بھی مراد خواہ عینی بہنیں ہوں یا پھر علاتی اور اخیافی بہنیں ہوں، یعنی یا تو ماں باپ دونوں شریک بہنیں یا پھر باپ شریک یا صرف ماں شریک، یہ سارے حرام ہیں.
و وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور تمہاری بھتیجیاں، ٹھیک ہے، اور بھتیجوں کی جو بیٹیاں ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے، وبنات الاخت اور تمہاری بانجیاں، اور ان کی جو بیٹیاں ہیں ان بانجیوں کی وہ بھی اسی حکم میں ہیں، وہ بھی حرام ہیں۔ امہاتکم اللاتی ارضانکم اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ، واخواتکم من الرضاع اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کی مائیں، خواہ وہ نسبی ہوں یا رضاعی ہو، تمہاری مائیں جو ہے وہ چاہے نسبی ماں ہو یا پھر رضاعی ماں ہو، اس کی ہاں اس کی تمہاری بیوی، استغفر اللہ، تمہاری بیوی جو ہے اس کی خواہ نسبی ماں ہوں اپنی سگی ماں یا پھر رضاعی ماں ہوں، ان سب سے نکاح کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہے، وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہے، جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی ہے، وَرَبَائِبُكُمْ اور ان کی بیٹیاں، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم یعنی ان عورتوں کی کہ جو تمہاری پرورش میں ہے، جو تمہاری پرورش میں ہے، من نسائکم تمہاری ان عورتوں میں سے، اللَّاتِي دخلتم بہن کہ جن سے تم نے صحبت کی ہے، یعنی تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو ان کے پہلے خاوندوں سے ہوں، بشرطے کہ تم ان سے خلوت کر چکے ہو، ٹھیک ہے، تمہارے بیوی ہے، اب اس کی پہلے خاوند سے بیٹیاں ہیں، اب تم نے اپنی بیوی سے خلوت صحیحہ کر چکے ہو، تو اب وہ تمہاری ربائبہ ہیں، وہ بیٹیاں، وہ جو لڑکیاں ہیں، بچہ، ان سے تمہارا نکاح ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی سے خلوت نہ کی ہو تو اس کو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے۔ فی حجورکم کی قید جو ہے یہ محض اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ اور اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ لیکن ماں اور اس کی بیٹی دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں لے سکتے، تو پھر حرام ہو گیا، ظاہر بات ہے۔ یہ کرنا پڑے گا کہ اس بیوی کو تم طلاق دے دو گے نکاح کرنے کے بعد، اور پھر وہ اس بچی سے تم شادی کر سکتے ہو، یہ اس وقت کہ تم نے اس بیوی سے صحبت نہیں کی ہو، خلوت صحیحہ بھی واقع نہ ہوا ہو۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور عفوا فلا جناح علیکم وحلائل اور وہ عورتیں، ابنائکم وحلائل ابنائکم اور تمہاری بیٹوں کی عورتیں، الذین من اصلابکم وہ تمہارے بیٹے کی جو تمہاری پشت میں سے ہیں، یعنی تمہارے جو سلبی بیٹے ہیں ان کی بیویاں۔ یہاں پر من اصلابکم کی قید جو ہے یہ احترازی ہے، اس سے متبنہ کی جو بیوی ہے اس سے احتراز ہے، کیونکہ بیوی یا طلاق کے بعد اس سے نکاح جائز ہے۔ متبنہ جس کو لے پالک بیٹا کہتے ہیں، اس کی بیٹی سے اگر وہ اس کی بیوی سے اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اس کو جو ہے وہ بیوہ بن جائے تو اس سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ اکٹھا کر دو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم یقیناً اللہ جل جلالہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔